اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کے 3rd رکوع کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم اس کی لاسٹ 2 آیات دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں۔ اس کی جو ہم لوگوں نے پہلی آیت کا ترجمہ دیکھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیفا۔ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ کفر کہتے ہیں نا انکار کرنا، کسی چیز سے منع کر دینا، کسی چیز کو ماننے سے منع کر دینا، انکار کر دینا۔ اور کس کا انکار؟ باللہ، اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر کیوں نہیں کر سکتے ہم انکار؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے۔ مردہ تھے مطلب مردہ بھی نہیں تھے، بلکہ تم تھے ہی نہیں۔ میرا کوئی وجود، میری کوئی حیثیت، میرا کچھ تھا ہی نہیں، میں تھی ہی نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے وجود دیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین، رب ہے۔ رب میں کیا چیز آتی ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ بس اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ مجھ سے یہ کوسچن کر رہے ہیں، صرف مجھ سے، باقی ساری دنیا کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔ صرف ایک ایسے سمجھیں کہ یہ اللہ کا آپ سے مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم، یعنی مجھے کہہ رہے ہیں طیبہ تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ میں نے تم مردہ تھی اور میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زندگی بخشی، مطلب ایک چیز جو نہیں ہے، ایک نان لیونگ، بلکہ نان لیونگ بھی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، ایک خون کے لوتھڑے سے۔ اس کی کیا حیثیت، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ سوچیں، وہ ایک ایسی چیز بالکل جو مائکروسکوپک ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیل کے بعد وہ ڈیوائیڈ کرنا شروع ہوا، اور اس کا اختیار کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس۔ پہلے میں سیل تھی، اللہ نے مجھے ٹیشو بنایا، ٹیشو کے بعد آرگن کے بعد آرگن سسٹم، اور پھر مکمل بالکل پرفیکشن کے ساتھ، کوئی بھی اس میں خرابی نہیں، کوئی بھی ہیر پھیر نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی فالٹ نہیں، بالکل پرفیکٹ ہر چیز۔ پھر اللہ نے مجھے ایک آرگنزم بنایا، پھر مجھے دنیا میں لے کر آیا۔ پھر دنیا میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ کیا ہے؟ خالق، پیدا کیا۔ پھر مالک ہے، وہ پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا، اور وہ مجھے پالتا رہا۔ اور اب میں اس حیثیت میں جو بول سکتی ہوں، میں جو سن سکتی ہوں، میں جو سمجھ سکتی ہوں، ہر صلاحیت اللہ نے مجھے دی۔ دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی۔ اللہ نے مجھے پراپر ڈائجسٹیو سسٹم دیا، پراپر ریسپائریٹری سسٹم دیا، ہر چیز دی اللہ نے مجھے۔ اور میں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے زندگی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی دے کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب جو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے پھر مردہ کرے گا، مجھے موت دے گا۔ کل من علیہا فان، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، میں بھی، آپ بھی۔ فنا کا مطلب ہے بالکل ختم، زیرو۔ اللہ نے مجھے 0 سے اوپر لے کر آئے 1 پہ، پھر اب 1 سے دوبارہ 0 پہ لے کے جائے گا۔ اور کیوں لے کر جائے گا؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ میرا مالک ہے۔ جب کوئی بھی چیز آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے نا، پھر آپ کی مرضی، آپ اس کے ساتھ جو بھی کرو۔ اگر میں ایک پین خریدتی ہوں نا، میں اس کی مالک ہوں، میری ملکیت ہے وہ، میرا ہے وہ پین۔ اب میں اسے یوز کروں، پھینکوں، اس کو توڑ دوں، کچھ بھی کروں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ میری چیز ہے، میں مالک ہوں اس کی۔ ویسے ہی اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، اس کو پورا اختیار ہے میری زندگی پہ، میرے سانسوں پہ، میرے دیکھنے پہ، میرے سننے پہ، میری ہر چیز پہ۔ سارا کنٹرول، سارا اختیار صرف اللہ کا ہے، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے زندگی دی، پھر وہ مجھے موت دے گا۔ اس کے بعد پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ کب زندہ کرے گا؟ مالک یوم الدین،
کس دن؟ کیونکہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو وہ بدلے کے دن ہر مردہ کو، ہر مرے ہوئے انسان کو، حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اور اس دن سب مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کی طرف لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں گھر سے نکلوں کہیں پہ مارکیٹ جانے کے لیے، میں مارکیٹ جاؤں اور پھر مارکیٹ سے واپس ادھر آؤں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں لوٹ کر گھر آئی ہوں. لیکن اگر میں اپنے گھر سے نکلوں مارکیٹ چلی جاؤں، پھر مارکیٹ سے میں آگے اپنی کسی فرینڈ کی طرف چلی جاؤں، تو وہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں اور جانا ہے. لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جرنی، اپنا ٹریول جہاں سے سٹارٹ کیا نا، گھوم پھر کے پھر وہیں واپس. تو دیکھیں کہ انسان کی جو زندگی سٹارٹ ہے نا، وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کے پاس تھے نا، روحیں ہماری اللہ کے پاس تھیں، اور پھر وہ زندگی میں آئی، پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد بڑے ہوئے، پھر مر گئے، قبر میں گئے، قبر کے بعد دوبارہ اٹھا کے پھر لوٹ کر جانا ہے. ہماری روحوں کو ہمیں اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے. جب ہماری منزل، ہمارا ٹارگیٹ، جو ہمارے گولز ہیں، ہمارا گول جو ہے، ہماری اینڈ جو ریزلٹ ہے وہ اللہ ہی ہے، تو پھر ہم اپنے اس جرنی کو اللہ کے مطابق کیوں نہیں کرتا؟ اور اب یہ دوبارہ سنیں کہ میں مردہ تھی، اللہ نے مجھے زندہ کیا، پھر وہ مجھے قبر میں لے کے جائے گا، مجھے قبر سے قیامت کے دن اٹھائے گا، اور پھر مجھے اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے. یہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ واپس. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں، اس کے ہونے کا انکار کر دیں. دوسری چیز اللہ کے احکامات کا. میں اللہ کے احکامات کا، حکم کا کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ تو میرا مالک ہے، میری تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میری جان، میرا ہر سانس اس کے ہاتھ میں ہے. میں تو بول بھی نہیں سکتی اگر وہ نہ چاہے، میں تو چاہ بھی نہیں سکتی اگر وہ نہ چاہے، میں کچھ سمجھ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. جب میری ہر چیز کا محور اللہ ہے، سب کچھ میرا اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر میں اس کی بات، اس کے احکامات کو کیوں نہیں مانتی؟ اللہ تعالیٰ ایک کوسچن ریز کر رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہمیں غور و فکر پہ ایک وہ دینا چاہ رہے ہیں، ایک موٹیویشن دے رہے ہیں کہ تم غور کرو اس چیز پہ کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. بتائیں نا، سوچنے والی بات ہے کہ ہم کیوں اللہ کے حکم نہیں مانتے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ جبکہ ہر چیز، میرا وجود، میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا محتاج ہے. ہم تو اللہ کے غلام ہیں، پھر ہم اس کے حکم کیوں نہیں مانتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان جو ہے وہ اللہ کی غلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ هو الذی، وہی ہے اللہ، وہ اللہ ہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے، لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی، پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ تمہیں تو کیا، ساتھ تمہارے لیے کیا پیدا کیا میں نے؟ تمہارے لیے کیا؟ کچھ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چھوٹی سے لے کے نا مائکرو آرگنزم سے لے کے بڑی تک، گلیکسیز تک، ہر چیز، مائکرو آرگنزم سے میکرو لیول تک ہر چیز، ماں جو کچھ بھی ہے فی الارض، زمین میں، جمیعہ سارا کا سارا، زمین میں جو کچھ ہے نا وہ لکم تمہارے لیے، خلا کا پیدا کیا. اللہ نے زمین کی ہر چیز میرے لیے پیدا کی. یہ مٹی اللہ نے میرے لیے پیدا کی، یہ پانی اللہ نے میرے لیے پیدا کیا، اس میں سے جو کوئلہ نکلتا ہے، یہ جو ریت ہے، ہوائیں چلتی ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں. میں جس میٹرس پہ بیٹھی ہوں نا، یہ بھی، میں اگر کسی صوفے پہ بیٹھی ہوں، میں بیڈ پہ بیٹھی ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا. یہ گھر جس چیز سے بنایا نا، وہ ہر ایک چیز اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. میں جو کچھ کھاتی ہوں نا، اس کھانے کی ایک ایک چیز کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. میں جو سانس لے رہی ہوں نا اس فضا میں، اس فضا کو اللہ نے پیدا کیا. میں کھاتی ہوں، اور جو میرے باڈی کے اندر جتنا ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ پورے سسٹم کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. میں سوچ سکتی ہوں، یہ دماغ اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. میں سن سکتی ہوں، یہ آوازیں، یہ ہر چیز جو کچھ بھی ہے اللہ نے میرے لیے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک ایک ذرے کو میرے لیے بنایا، اور مجھ سے کیا مانگا ہے کہ میں صرف، مجھے بھی اللہ نے بنایا اور میرے لیے ہر چیز کو بنایا، اور پھر مجھ سے کیا کہا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اللہ کو مانوں، میں اللہ کی بھی مانوں. اللہ نے سب کچھ مجھے دے کے مجھ سے کیا مانگا ہے کہ میں اس کے ہر حکم کو مانوں.
آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے. پھر کیا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ. دیکھیں صرف زمین نہیں، زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے رزق ہے، جو کچھ بھی ہے، صرف زمین نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں چھت بھی دی. اللہ نے آسمان بنائے، مضبوط آسمان جو کہ کسی بھی سہارے کے بغیر اوپر ہے. اگر انسان اپنی پوری زندگی میں کسی ایک بھی چیز کو، صرف سورج کو، صرف چاند کو، ایک ستارے کو، آسمان کو، کسی ایک پودے کو، زمین کو، اگر مٹی کو دیکھ لیں، کچھ بھی، اور پھر ہم اس پہ غور کرنا شروع کر دیں نا کہ یہ چیز جو اتنے بڑے طریقے سے چل رہی ہے. اب دیکھیں مٹی کے اندر اس سے پودے بھی نکلتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے نا وہ بھی اسی مٹی میں چلا جاتا ہے. یہ وہی مٹی ہے جس میں سے کوئلہ بھی نکلتا ہے، یہ وہی مٹی ہے جس میں سے نمک بھی نکلتا ہے، یہی مٹی ہے جس میں سے تیل بھی نکلتا ہے. اسی مٹی کے اوپر اگر پانی آ جائے تو وہ سمندر بن جاتا ہے، دریا بن جاتا ہے. ہر چیز اسی مٹی سے نکلتی جا رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ آخر اس کو بھی تو بنانے والا کوئی ہے نا. اور یہ سب کچھ جس نے بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ تمہارے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ایسی ہیں کہ پوری کائنات میرے لیے اللہ نے بنا دیا. کیا میری حیثیت، میرا مقام اتنا زیادہ ہے؟ اور اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا میں اپنی حیثیت کے مطابق اعمال کر رہی ہوں؟ اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے دینے کے بعد مجھ سے کیا مانگا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں. اور اللہ کا کوئی ایک بھی حکم ایسا ہے جو مجھے اذیت دینے کے لیے یا جو میری پسند کے خلاف ہے؟ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ دنیا میں امن کرنے کے لیے، میرے ہی سکون کے لیے، میری ہی بہتری کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور پھر آسمان، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا نا اسے اس ہر ایک نقطے کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا نا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اور پھر اب تب سے بنا دیا ہے، اتنے ہزاروں سال ہو چکے ہیں کائنات کو بنے ہوئے، تب سے لے کے آج تک اللہ کو ایک چیز کا علم ہے. اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے نا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. میں ابھی بول رہی ہوں نا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اگر میرے دل میں، میرے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے نا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو علم ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی بھی معاملے میں. اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ دیکھیں جب پوری کائنات زمین و آسمان کو بنانے والا وہ ہے، اس کا کنٹرول کرنے والا وہ ہے، مین جو کنٹرول کرنے والا جو ایک سینٹر ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. تو اللہ کی ہر چیز پہ نظر ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ. تو اگر ہم پوری کائنات کے کسی بھی کونے میں جا کے کوئی گناہ کرتے ہیں نا یا اللہ کی کوئی نافرمانی، تو اللہ کو علم ہے اس چیز کا. اور دیکھیں اگر اللہ کو کسی چیز کا علم ہے تو وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو وہ کیا، وہ اس دن مجھ سے میرے ایک لمحے کا بدلہ نہیں لے گا؟ بالکل لے گا، میرا پورا حساب لے گا. اور پھر کیوں نہیں لے گا؟ اس نے جب پوری کائنات ہی میرے لیے بنا دی، اس نے مجھے بھی وجود دیا، مجھے ہر چیز دی، ہر نعمت سے نوازا، اور جو بدلے میں مجھ سے مانگا اگر میں وہ نہیں دوں گی تو کیا وہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ بالکل لے گا.